اب کچے پکے کنکر پتھر والے روڈ پر چلے جا رہے ہیں۔ جوتوں پر مٹی لگتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کنکر جوتوں تلے رہنے کی بجائے جوتے کے اندر گھس جاتے ہیں تو آپ رکتے ہیں، کنکر جھاڑتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ ایسا دوبارہ ہوتا ہے، آپ پھر یوں ہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بار آپ ہی یہ کار خیر انجام دیتے ہیں۔ رستہ کنکر پتھر سب اپنی اپنی کرتے ہیں، آپ کو سفر طے کرنا ہے۔ آپ خود کو زخمی ہونے سے صرف اسی طرح بچا سکتے ہیں۔ آپ بہت صاف روڈ پر جا رہے ہیں، لیکن یہاں برف پڑی ہے۔ آپ کو چلنے کے لیے جوتے کا قد بڑھانا ہوگا، اس کا صرف دبیز ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ کو ٹمپریچر کنٹرول نان سلپری لانگ بوٹس لینے ہوں گے۔ یہ مہنگے ہوں گے، مگر آپ کو چلنا ہے تو یہ خرچہ آپ ہی کو کرنا ہوگا، تبھی ممکن ہوگا کہ آپ چل پائیں گے۔ آپ چل رہے ہیں زندگی میں، اور ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے رویے برف سے سرد ہیں، جو خود کو اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں سمجھتے، جن کی عقل پر پتھر پڑے ہیں اور زبان پر دھرے کنکر بار بار اچھل کر آپ کے جوتوں میں گھس جاتے ہیں۔ اگر سفر جاری رکھنا اہم ہے تو پھر سب کچھ آپ ہی کو کرنا ہے، بغیر کسی سے الجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ ڈپریشن میں جا کر، عاجز آ کر یہ پوچھتے رہیں گے کہ میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی کیوں کوشش کروں؟ جواب سادہ سا ہے، سفر کسے کرنا ہے، منزل تک کسے پہنچنا ہے۔ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ دنیا میں لوگوں کے پاس نام ہے، مقام ہے، مال ہے۔ یہی تو سوال ہے کہ کیا اس سب کے ساتھ رب بھی راضی ہوتا ہے؟ یہ سب حلال ذرائع سے حاصل شدہ ہے؟ جواب ملتا ہے پتہ نہیں۔ تو پھر ایک بات یاد رکھیں، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ جب جب آپ کو لگے آپ قید میں ہیں، باقی سب آزاد اور مزے میں، تو یہی یاد کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے زندگی میں بہت خلا ہے تو شکر کیجئے، یہ آپ کے رب کی جانب سے آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ لیز کے چپس کبھی خریدے ہی ہوں گے، عموماً اس کے آدھے پیکٹ میں خلا ہوتا ہے تاکہ نازک سے چپس اس خلا کے سبب ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہ سکے۔ تو جب کبھی سالم مزیدار سے لیز چپس کھائیں، یاد رکھیں کہ جس طرح ویکیوم ہونے کے باعث کتنے ہی سفر طے کرنے کے باوجود بھی نازک سے چپس آپ تک سلامتی سے پہنچ گئے ہیں، اسی طرح اپنے تمام تر خلا کو شکوے سے خالی اور شکر سے پر کرتے آپ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم لیے پہنچ جائیں گے۔ میرے پاس ناکامی کے قصے نہیں، میرے پاس تجربات ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی ہی لغزشوں سے راہ پاتا ہے۔ میرے پاس دشمن نہیں ہے، بلکہ سبق ہیں جو انسانوں کی صورت میں ملے، سبق جنہوں نے مجھے سکھایا کہ ان جیسے کرداروں سے کیسے دور رہا جائے۔ میرے پاس زخم نہیں ہے، میرے پاس نشان ہے۔ یہ نشان خوبصورت یادگار ہیں جو مجھے ہر لمحہ یہ یاد دلاتی ہیں کہ میں زندگی کی کڑی آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا ہوں۔ مجھے مظلوم کی طرح جینا پسند نہیں، کیونکہ مظلوم ہمیشہ شکوے کرتے ہیں، نوحے گاتے ہیں۔ مجھے فاتح کی طرح رہنا، جینا پسند ہے۔ فاتح اعتماد کی روشنی سے اپنے راستے کو روشن کرتا ہے، جو ماضی کی دھند میں کم جھانکتا ہے اور مستقبل کی تابناکیوں میں زیادہ نظر رکھتا ہے۔